بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور ڈی وی ٹی ڈیجیٹل ویڈیو ٹریننگ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے والے تمام اسٹوڈنٹس کو پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کی مینجمنٹ اور میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل ہم ٹاپک نمبر 13 پہ کام کرنے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا، تو اس ٹاپک میں شیڈول کے مطابق ہم ٹیکسٹ باکس کے حوالے سے کچھ سیکھیں گے کہ ٹیکسٹ باکس ہمارے پاس کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور اسکرولبل ٹیکسٹ اگر ہمیں بنانا پڑ جائے تو اسے کس طرح بناتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ فلیش میں کام کرنے کے دوران اگر آپ کچھ لکھتے ہیں، جیسے ہم نے لکھا کہ www.power-2000.com، تو یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی ویب سائٹ کا نام ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی اس نام پر کلک کرے تو جب ہم فائل کو چیک کریں اس ٹائم پاور پہ یا power-2000 میں جب کوئی کلک کرے تو اس کا لنک ہو کسی کے ساتھ، تو اس طرح جو لنک بنتا ہے، یاد رکھیے گا پراپرٹی پینل میں ٹیکسٹ کے اندر ایک آپشن دیا ہوا ہے ہمیں URL کے نام سے. تو یہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکسٹ پہ کلک کریں اور باقاعدہ ایک ویب سائٹ کھلے، تو یاد رکھیں HTTP جو ہے یہ ویب سائٹ کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ://. اب HTTP :// کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں -power-2000.com، تو یقیناً یہ ایک ویب سائٹ سے لنک بنانے کا طریقہ ہو گیا. لیکن نوٹ کریں غور سے، اس کے نیچے ایک لائن بنی ہوئی آئے گی جو اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اس کا لنک بنا دیا. اب آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں وہ آپ کی چوائس ہے. جیسے کہ دیکھیں جا کے ہم نے اس کا کلر بھی بلو کر دیا سمجھانے کے لیے، تو وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن جب آپ اس کو چلائیں گے کنٹرول انٹر دبا کے، تو باقاعدہ ماؤس لے جانے پر دیکھیں اس میں چینجنگز آنا، اس کے اوپر ایک ہینڈ سائن بنا ہوا آنا، لنک سائن بنا ہوا آنا، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا لنک بن چکا. اب آپ کلک کریں گے، اگر انٹرنیٹ سے پراپر کنیکٹ ہوں گے تو وہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کھول کے ویب سائٹ دکھائے گا، نہیں تو پھر نہیں دکھا پائے گا. لیکن بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ کلک کریں اور ویب سائٹ نہ کھلے بلکہ ہمارے کمپیوٹر سے کوئی چیز کھلے، تو اس کے لیے پھر آپ کو HTTP استعمال نہیں کرنا ہے، ہائپر ٹیکسٹ ٹائپ پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ فائل لکھیں گے : اب آپ اپنے کمپیوٹر کی ڈرائیو کھول سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے کہا بھائی سی ڈرائیو کھولی جائے، تو اب دیکھیں نوٹ کریں غور سے، جب آپ اب کنٹرول انٹر دبائیں گے اور اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی سہولت کے لیے دیکھیں باقاعدہ یہ جائے گا کھولنے کے لیے، اور جو ڈرائیو ہم نے کہی اس ڈرائیو تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. سلیش وغیرہ کی مسٹیک ہوگی، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہم اگر چاہیں تو باقاعدہ کمپیوٹر کی ڈرائیو بھی کھول سکتے ہیں اس لنک سے جس کا نام تھا فائل : پھر آپ اس کے بعد دوبارہ سلیش لگا دیں. دیکھیں جیسے آپ نے سلیکٹ کیا اور دوبارہ سے ایک مرتبہ اور ہم نے اگر سلیش لگا دیا اور انٹر دبا دیا، اب دیکھیں اگر آپ کنٹرول انٹر دبا کے اس کو چیک کریں گے اور کلک کرتے ہیں اس کے اوپر تو ڈرائیو کھولی اس نے، یعنی کہ سلیش کا مطلب تھا اوپن کرنا. تو اب یہاں ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو اس طرح لنک بنا سکتے ہیں. یہ URL کہلاتا ہے. URL کا مطلب یونیفارم ریسورس لوکیٹر. اچھا اب دیکھیں توجہ کے ساتھ اسکرین پر کہ فلیش میں کام کرنے کے دوران اگر آپ سے یہ کہا جائے مثال کے طور پر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ٹیکسٹ باکس بنائیں، تو ہمارے پاس جو یہاں ٹیکسٹ باکس بنتے ہیں عام طور پہ وہ ٹیکسٹ ٹول سے ہی بنتے ہیں، لیکن اس نے 3 طرح کے ٹیکسٹ باکسز بنانے کی فیسلٹیز آپ کو دی. لیکن اسٹیٹک ٹیکسٹ باکس وہ جو نارمل بنتا ہی ہے، جس کے اندر ہاریزونٹل تو آپ بتاتے ہیں، ورٹیکل انٹر دباتے رہتے ہیں بڑھتا رہتا ہے، یعنی انلمیٹڈ ہوتا ہے ایک طرح سے، اس کی کوئی لمٹ فکس نہیں ہوتی. لیکن اس کی بنسبت اگر ہم ڈائنامک ٹیکسٹ باکس استعمال کرتے ہیں بالفرض، تو اس میں دیکھیں ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کو چاروں طرف سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹیکسٹ لکھنے کے بعد بھی دیکھیں اگر ہم چاہیں کہ ہم ٹیکسٹ ایریا جو ہے اس کو باٹم سے چھوٹا کریں، رائٹ سے چھوٹا کریں، تو یہ جو ڈائنامک ایڈوانٹیج ہے ہمارے پاس، یہ ایڈوانٹیج جو ہے وہ ڈائنامک ٹیکسٹ باکس ہی میں ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں ایڈوانٹیج ہے، یعنی ایریا تو بنایا ہے نا آپ نے. اس میں دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ آپ اگر مثال کے طور پر دیکھیں، نوٹ کیجیے گا غور سے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر کوئی بڑا ٹیکسٹ لکھیں، ہیوج انوائرمنٹ، جیسے کہ I must try to rectify myself and the pupils of the whole world. اس طرح لکھا آپ نے. اب اس کو دیکھیں آپ سلیکٹ کر کے یہاں سے کٹ کر لیں، پیسٹ. توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر. لیکن اگر زیادہ ٹیکسٹ ہو ہمارے پاس تو اس نے ہمیں باقاعدہ ٹیکسٹ مینیو میں ایک آپشن بھی دیا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اسکرولبل ٹیکسٹ. بہت امپورٹنٹ ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیں اس کو. لیکن جب آپ اسکرولبل کریں گے تو اب یہ اسکرولنگ اس میں ہو سکتی ہے، پہلے اس میں اسکرولنگ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. جیسے کہ دیکھیں میں نے اس کو سینٹر میں کیا اس طرح. اب اگر ہم چاہیں تو مزید دیکھیں پیسٹ کی کمانڈ سے ہم نے بڑا اسکرول ہو رہا ہے، دیکھیں اس طرح نا. اگر آپ کنٹرول انٹر دبا کے چیک کریں گے تو ہم اس کو اسکرول کر سکتے ہیں. اب یہاں اسکرولبل کرنے کے بعد ایک آپشن اور ہے، سنگل لائن، یعنی اسکرین پہ کتنی لائنیں دکھانی ہے؟ سنگل لائن. ہم نے اس کو بڑھا کے ملٹی لائن کر دیا اور اس کو بھی بارڈر دے دیا، دیکھیں اس طرح یہاں سے. جب کنٹرول انٹر دبا کے اب آپ چیک کریں گے تو اب دیکھیں نوٹ کریں گے باقاعدہ ٹیکسٹ اسکرول بھی ہو رہا ہے اور ایک سے زیادہ لائنیں بھی نظر آ رہی ہیں اسکرین پر، اور ہمیں ٹیکسٹ فریم کے ساتھ اس کا بارڈر بھی دکھائی دے رہا ہے جو کہ ہم نے آن. اب ٹیکسٹ کس کلر کا ہو، اس کی اپنی کیا ایٹریبیوٹس ہوں، اس کے اپنے کیا کلرز ہوں، وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن بہرحال سمجھانے اور کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ایک اسکرولبل ٹیکسٹ جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی.
اسی طرح سے دیکھیں، نوٹ کریں غور سے اسکرین پر توجہ کے ساتھ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہوں، مثال کے طور پر اگر ہم یہ چاہتے ہوں کہ ہم اس ٹیکسٹ میں ایک اسکرول بار اٹیچ کریں اس کے ساتھ اور اس سے کام لیں، تو اسکرول بار اٹیچ کرنے کے لیے آپ کو ونڈو مینیو میں جا کر باقاعدہ وہاں ہمارے پاس جو ہے وہ ادر پینلز کے اندر ایکسیسیبلٹی کے نام سے بھی ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ کامن لائبریریز، بہت امپورٹنٹ ترین آپ کو پینل ہم پڑھا چکے ہیں اب تک. دیکھیں کمپوننٹس میں اگر آپ چاہیں تو کمپوننٹس میں آ جائیں، کنٹرول F7 سے دیکھیں کمپوننٹس پینل کھلے گا. یہاں کمپوننٹس پینل میں یوزر انٹرفیس میں آپ آئیں گے سب سے لاسٹ میں، تو یہاں بھی ہمیں یو آئی اسکرول بار دیا ہوگا، آپ اس کو ڈریگ کر کے لائیں. لیکن یہ یو آئی اسکرول بار جو ہے اگر ہم اس کو لاتے ہیں اسکرین پر، بالکل اس کے ساتھ ملائیں، تھوڑا سا اندر کر کے چھوڑ دیں، لیکن بالکل اٹیچ ہوا. اب آپ جب کنٹرول انٹر دبائیں گے تو اس یو آئی اسکرول بار کی مدد سے دیکھیں ہم ٹیکسٹ کو اپنی جگہ سے اگر موو کروانا چاہیں، اسکرولنگ پہ کام کروانا چاہیں، وہ تو ہم کروا ہی رہے تھے پہلے سلیکٹ کر کے ڈریگ کر کے، لیکن یہ کہ اگر اب ہم چاہیں تو ہم اسکرول بار کو ماؤس سے پکڑ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسکرولنگ کا ایک پراپر طریقہ ہے، یہ اسکرولنگ کا ایک پراپر کمپوننٹ ہے ایک طرح سے ہمارے پاس. دوسری بات یہ کہ ٹاپک سے دیکھیں، چونکہ ہم چل رہے ہیں ٹاپکس میں، ہمارے پاس اسکرولایبل ٹیکسٹ بنانے کا طریقہ تھا، یونیفارم ریسورس لوکیٹر تھا، اور اگر ہم چاہتے ہیں ہم ٹیکسٹ کی آپشن یوز کریں تو اس میں دیکھیں، اس میں خاصیتیں لکھ لیں کہ پہلا تو یہ ہے کہ ڈائنامک ٹیکسٹ ہو، دوسرا ملٹی لائن ہو، تیسرا ٹیکسٹ میں جا کے اس کے اوپر یہ آپشن آن ہو، اس کا نام اسکرولایبل ہے، چوتھا اگر ہم چاہیں تو اس کو بارڈر بھی لگا دیں، صحیح ہے. اس کے بعد اسکرول بار کو لا کے اٹیچ کروائیں گے. یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر آپ اسکرول بار کی طرف آئیں گے. دوسرا، اگر ہم اس کے علاوہ بھی کوئی ٹیکسٹ باکس بنا رہے ہوتے، دیکھیں اگر نارمل بھی ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹ باکس ہوتا ہے، نارمل ٹیکسٹ باکس دیکھیں اس طرح، تو اس میں بھی دیکھیں اگر ہم چاہیں تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں ایک آپشن دیا ہوا ہے ہمیں جس کا نام ہے رینڈر HTML کے حوالے سے سلیکٹ ٹیبل کا آپشن ہے. اس کو دیکھیں ڈی سلیکٹ کر دیں، اب کنٹرول انٹر دبائیں تو ہم دیکھیں اس کو ہم سلیکٹ نہیں کر سکتے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ٹیکسٹ جو ہے وہ بعد میں سلیکٹ ٹیبل ہو تو آپ اس کو آن کر دیں، اب کنٹرول انٹر دبائیں، لیکن سلیکٹ کر پائیں. جیسے ہم چاہتے ہوں کہ ہمارا کلائنٹ، ہمارا کسٹمر ہمارے ٹیکسٹ کو کاپی کر سکے، پیسٹ کر سکے، تو پھر ہم اس آپشن کو یوز کرتے ہیں. اس کا نام کیا ہے؟ سلیکٹیبل ٹیکسٹ. کیا نام ہے اس کا؟ سلیکٹیبل ٹیکسٹ. تو سلیکٹیبل بنانا، اس پہ بارڈر لگانا. اچھا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فارم کریٹ کر رہے ہیں، جیسے ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو کسٹمر ہے یا جو ہمارا کلائنٹ ہے یا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فارم بھروائیں، تو دیکھیں ایسے موقع پہ پھر ڈائنامک ٹیکسٹ میں تو آپ ہیڈنگس وغیرہ بنا لیتے ہیں. جیسے دیکھیں ایریا بنایا، دیکھیں آپ نے اس طرح نوٹ کیجیے گا غور سے اسکرین پر توجہ کے ساتھ نا. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کا اپنا ایک سائز ہے، دیکھیں تھوڑا سا بڑھا لیں، دیکھیں سائز کو اس طرح، اور ایریا مینٹین کر لیں. اچھا، اب یہاں توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر کنسنٹریشن مسٹ ہے کہ ٹیکسٹ میں ہی ایک آپشن دیا ہوا ہے ان پٹ کے نام سے. اگر آپ ان پٹ میں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ایریا ڈیفائن کرنا ہے، تو ان پٹ دیکھیں ایسا ٹیکسٹ ایریا بنا کے دیتا ہے ہمیں جو جس میں اسکرین پہ لکھا جاتا ہے بعد میں. جیسے دیکھیں اگر ان پٹ ایریا بنا کے آپ نے آگے رکھا اور اس کو بھی آپ نے سلیکٹیبل تو خیر ضرورت نہیں ہے، بارڈر لگا دیا اس کے اوپر، اور اب جو آپ چیک کریں گے، لیکن نوٹ کریں آگے ہم لکھ پائیں گے جو بھی نام جس کا بھی اسکرین پر ڈائریکٹ لکھ پائیں گے. لیکن سید، عامر، علی، طارق، تو اس طرح ناموں کا لکھا ہوا آنا، اس طرح ایکٹیو ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے جو ٹیکسٹ باکس بنایا دیکھیں وہ اسکرین پہ ایکٹیو. دیکھیں آپ چاہیں تو اس کا کلر تو خیر کنٹرول میں نہیں ہوتا، آؤٹ لائن وغیرہ کے حوالے سے یوز کر سکتے ہیں. بارڈر تو ہم نے ایکٹیو کیا ہوا تھا اس کے اندر. الگ سے کوئی باکس بنا لیں اس کے لیے، آپ ڈرائنگ چاہتے ہیں تو بنا کے لے آئیں ڈرائنگ فوٹو شاپ سے. تو اس طرح دیکھیں ہم نے ان پٹ ایریا بھی بنا، ڈائنامک اور اسٹیٹک تین طرح کے ٹیکسٹ باکس ہوتے ہیں، اور اسکرول ایبل کرنے کی فیسلٹی جو سمجھائی میں نے آپ کو، اس کو بھی دیکھ لیں. یہ میکرو میڈیا فلیش کا ایک بڑا ہی سینسٹیو اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ ہم نے پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے سیکھا آج، جس کے اندر آپ کو باقاعدہ سمجھایا گیا کہ ٹیکسٹ باکس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، URL کسے کہتے ہیں، اور اسکرول ایبل کس طرح بناتے ہیں. گزارش ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.